السلام علیکم دوستو آج ہم گفتگو روس کے انقلاب اکتوبر 1917 کے حوالے سے کریں گے جو بولشوک انقلاب تھا۔ دوستو فرانس کے انقلاب کے بعد انسانی تاریخ کے دستیاب معلومات کے مطابق روس کا انقلاب بہت بڑا واقعہ ہے جسے اکتوبر 2020 کو 103 سال ہو جائیں گے، اور ایسا انقلاب جس نے عالمی صورتحال کو بدل کر رکھ دیا۔ دنیا کو طبقاتی بنیادوں پر برپا ہونے والے انقلاب نے دنیا کو دو واضح نظریات میں تقسیم کر دیا۔ وہ جسے یوٹوپیا سمجھ کر سنجیدہ نہ لیا جاتا تھا، اس کی تعبیر نے دنیا بھر کے محنت کشوں اور عام انسان میں ایک ولولہ اور امید پیدا کر دی۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کے پسماندہ ممالک ان کی کچلی ہوئی عوام میں امید کی نئی روح پھونک دی، اور وہ جان گئے کہ استحصال اور غلامی سے آزاد ہونے کا ایک یہی راستہ ہے جو انہیں خوشیوں اور کامرانیوں سے نواز سکتا ہے۔ دوستو، انقلاب کوئی اس طرح کے عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا جو فقط کسی ایک واقعہ کے نتیجے میں ایک ہی جس سے اسے پا لیا جائے۔ اس کے لیے ایک تاریخی مسلسل عمل پیش کار فرما ہوتا ہے جو اپنی کوکھ میں اس انقلاب کو پروان چڑھاتا ہے، پھر کوئی واقعہ ہی اس کے نتائج منتج کر دیتا ہے۔ روس کے بولشوک انقلاب 1917 سے پہلے کے ان حالات کا جائزہ لیے بغیر اس انقلاب کو سمجھنا مشکل ہے کہ آخر پس منظر میں وہ کون سے حالات تھے جس کی وجہ سے یہ انقلاب برپا ہوا۔ اس لیے ہم روس کے سیاسی سماجی حالات کو 4 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ ہم اس انقلاب روس کے محرکات کو سمجھ سکیں۔ روس ایک ایسا ملک جو دوسرے یورپی ممالک کے مقابلے میں پسماندہ اور آئندہ تھا۔ روس میں تبدیلی کا آغاز پیٹر کے دور حکومت سے ہوا جب اس نے 1682 میں حکومت کی باغ ڈور سنبھالی۔ اسے پیٹر دا گریٹ کے نام سے اس لیے یاد رکھا جاتا ہے کہ اس نے حکمران بننے کے بعد روسی معاشرے کو یورپی انداز میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ پیٹر کے دور حکومت سے پہلے روسی معاشرے پر مشرقی روایات یعنی اس دور کی اپنی روایات کے اثرات اور دقیانوسی طرز عمل تھا، جس کی وجہ سے یورپ میں اٹھنے والی نئی تہذیب و ترقی کے مقابلے میں بہت پسماندگی کا شکار تھا۔ اگرچہ پیٹر کے اٹھائے گئے ترقی پذیر اقدامات کی قدامت پسند طبقات کی طرف سے سخت مزاحمت ہوئی جو کسی بھی طرح کی تبدیل ہونے والے کے لیے آمادہ نہ تھے، مگر پیٹر نے ریاستی طاقت کا استعمال کر کے جبر اور ثابت قدمی سے 2 طرح کی تبدیلیاں کی۔ ایک طرف تو اس نے یورپ کے جدید ترین پیداوار یعنی ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر صنعت و حرفت میں تبدیلی کی اور اپنی فوج کو یورپی ماڈل پر منظم کیا، اور روسی بحری طاقت کو نئے سرے سے تشکیل دی۔ اس کی اصلاحات کو روس کی اشرافیہ نے اپنایا اور اپنا رہن سہن یورپی انداز میں رکھا، یعنی کھانے کے یورپین آداب سکھائے گئے، ثقافتی سرگرمیوں میں تبدیلیاں پیدا کیں، لیکن ابتدا میں ان اقدامات سے نچلی سطح کے طبقے نے کوئی اثر قبول نہ کیا۔ اس لیے یہ اثرات فقط اشرافیہ یعنی مخصوص طبقے تک رہے، لیکن بتدریج عمل کے بعد قدیم روایات کے اثرات معدوم ہوتے چلے گئے، جس سے روس کے مستقبل پر مثبت اثرات مرتب کر دیے۔ روس میں اصلاحات کا سلسلہ پیٹر کے بعد کیتھرین دوسری حکمران تھی جس نے جاری رکھا۔ یہ اگرچہ سوجھ بوجھ والی صاحبہ عقل و شعور تھی، لیکن آج بھی اس کی زندگی کے غیر متوازن جنسی کہانیوں پر تبصرے کیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں، اس لیے اس پر گفتگو بھی لامعنی ہے۔ ویسے یہ اپنے عہد کی روشن خیال مفکرین والٹیئر اور ڈیڈروائے سے بہت متاثر تھی۔ اس نے یورپ کو یورپی طرز پر استوار کرنے کے لیے اصلاحات جاری کیں۔
اس وقت روس کا سماجی اور سیاسی حلقے میں سب سے طاقتور شخصیت رازدار روس ہوا کرتی تھی، اس لیے کیتھرین بھی ایک طاقتور شخصیت تھی۔ اس کے بعد امراء کا طبقہ جو نہ صرف جاگیروں پر قابض تھا بلکہ ان کے پاس سرکاری عہدے بھی تھے۔ اس کے بعد مڈل کلاس طبقہ تھا جو بہت قلیل تعداد میں تھا، اور عوام کی اکثریت سرفڈم یعنی کسانوں کی تھی۔ یہ بیچارے غلامی میں قسم پرسی کی زندگی گزارتے تھے۔ اس دور کا جاگیردارانہ نظام انتہائی ظالمانہ تھا، جسے روس کا تاریک ترین دور کہا جا سکتا ہے۔ کسان جنہیں سرفڈ کہا جاتا ہے میں اس استحصال کے خلاف غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ انفرادی سطح پر بغاوتیں بھی ہوتی تھیں، لیکن ان بغاوتوں کو نشان عبرت بنا کر سب کو خوفزدہ کر دیا جاتا۔ پھر عوام خاموشی سے سمجھوتا کرتی، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ کسانوں نے اپنے رہنما یوگاچوف کے قیادت میں اجتماعی بغاوت کی، جس میں کسانوں کی ایک بڑی تعداد نے شامل ہو کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور اپنا حصہ ڈالا، لیکن منظم نہ تھے۔ جدید فن حرب و ضرب سے بھی ان کا سے تعلق نہ تھا، لہٰذا ریاستی فوج نے اس بغاوت کو کچل دیا اور کسانوں کے رہنما یوگاچوف کو پنجرے میں بند کر کے کیتھرین کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس کے بطور سزا عوام کے سامنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، تاکہ عوام خوف زدہ ہو کر آئندہ بغاوت کا سوچنے سے بھی ڈر جائے۔ لیکن روس میں اس طرح کی بغاوتیں جنہیں آغاز ہی سے کچل دیا جاتا، روس پر بہت زیادہ مؤثر اثرات مرتب نہ کر سکے۔ یورپ سے رابطے نے روسی سماج میں تبدیلیاں پیدا کرنا شروع کر دیں۔ روس میں اصل میں پرنٹنگ پریس ہی کا قیام ہی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ پرنٹنگ پریس قائم ہوئے تو پھر کتابیں بھی دھڑا دھڑ شائع ہونا شروع ہو گئیں، جس سے جہاں کتابوں کی دکانیں کھلیں وہاں ادبی اور فلسفیانہ گفتگو اور مباحث کا آغاز ہوا، جو اس دور کے امراء کا خاصہ تھا۔ روس کو بدترین اندھیروں سے نکالنے میں اس دور میں روسی دانشور نیکولائی نابوکوف کا بڑا کردار ہے، جس نے اپنے پرنٹنگ پریس سے روشن خیال، سیاسی اور سماجی موضوعات پر کتابوں کے ترجمے روسی زبان میں شائع کیے۔ اس کے اس کردار نے روس میں شعور کو عام کیا، لیکن بہت جلد کیتھرین کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ شخص تو اس پر جارحانہ تنقید کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے یہ مستقبل میں اس کے لیے سیاسی طور پر ایک خطرہ ثابت ہو۔ اس لیے کیتھرین نے اسے قید میں ڈال دیا، اور یہ بیچارہ طویل عرصے تک قید میں رہا۔ اور ظاہر ہے جب بندہ ایک تنہائیوں میں اور قید تنہائی میں رہے اور بہت طویل عرصے تک رہے تو اپنی صلاحیتیں بھی کھو دیتا، اور اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ جب اس کو رہائی ملی تو یہ اپنی صلاحیتیں کھو بیٹھا تھا، لیکن روشن خیالی کے جو چراغ روشن ہو چکے تھے اس نے امراء کے طبقے میں بھی وہ سوچ کو سرایت کر دیا۔ امراء کے نوجوان طبقے میں ایک سوچ پیدا ہوئی کہ روس کی مطلق عنان بادشاہت میں مراعات کا حقدار صرف امراء ہی رہیں گے، اور کسان یعنی صرف غلامی کی زندگی میں حالت میں انتہائی پسماندگی کی زندگی گزاریں گے، اور ان حالات میں روس کا سماج یورپ کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ سیاسی نظام کو یکسر بدل دیا جائے۔ اس لیے نوجوان فوجیوں کی ایک جماعت نے اس دور میں ایک فیصلہ کیا کہ حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے اور انقلاب برپا کیا جائے۔ اس وقت روس میں نکولس اول کی حکومت تھی۔ دسمبر 1825 میں لایا جانے والا فوجی انقلاب ناکامی پر منتج ہوا۔ سینکڑوں کی تعداد میں فوجی افسران گرفتار ہوئے۔ اس انقلاب کے 4 بڑے رہنماؤں کو پیٹربرگ کے چوراہے پر عوام کے سامنے نکولس کی موجودگی میں پھانسی دے دی گئی۔ ایک دلچسپ واقعہ جسے آج ہمیں گفتگو میں
اکثر ہم کوٹ بھی کرتے ہیں، وہ ہوا کہ جب ان چاروں کو پھانسی دی جانے لگی تو 3 پھانسی پانے والوں کے گلے کا پھندا مضبوط نہ تھا، اس لیے وہ پھسل گئے اور نیچے گر گئے۔ اس میں سے ایک کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس نے یہ الفاظ کہے کہ او میرے خدا، یہ روسی بھی کس قدر نااہل اور نالائق ہے کہ کس کے طریقے سے کسی کو پھانسی بھی نہیں دے سکتے۔ اگرچہ یہ انقلاب لانے کی کوشش ناکام ہوئی، لیکن اس نے نوجوانوں پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ طلباء میں شدت سے شعور ابھرا، انہوں نے اپنے تعلیمی اداروں میں طلباء تنظیمیں بنائیں۔ ان تمام حالات کو زار روس نکولس جائزہ لے رہا تھا۔ چونکہ تیر اب کمان سے نکل چکا تھا، اس لیے وہ ان سرگرمیوں سے نالاں رہنے لگا۔ ایک بار تو وہ اپنی شاہی بھگی میں پیٹرسبرگ یونیورسٹی کے قریب سے گزرا تو اس نے اپنے ساتھ آنے والے لوگوں کو یونیورسٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو یہ بھیڑیوں کی عام جگہ ہے۔ نکولس کے بعد الیگزینڈر دوم حکمران ہوا تو اس نے سماجی سطح پر ایک بڑی تبدیلی کی۔ اس نے کسانوں کی غلامی کا خاتمہ کر دیا، جس کی وجہ سے روس کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عوام عمرہ کے تسلط سے آزاد ہو کر اپنی شناخت بنانے لگے۔ اس سے کسانوں کو قطع اراضی الاٹ ہونے کا آغاز ہوا، اگرچہ انہیں سبزہ زار چراگاہیں اور وہ زمینیں جہاں آبپاشی کے لیے کھال واقع تھے سے کسانوں کو محروم رکھا گیا۔ مزید برآں انہیں گرد و نواح کے جنگل تک رسائی نہ دی گئی، اور یہ کسانوں کی اقتصادیات کے لیے ناگزیر حیثیت کے حامل ہوتی ہیں چیزیں حامل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کسانوں کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ وہ الاٹ شدہ اراضی کی قیمت ادا کریں۔ قیمت کا تعین یہ کیا گیا یا تو کسان متعلقہ بڑے ذمہ دار یا جاگیردار کے لیے کاشتکاری کے خدمات سر انجام دیں، یعنی بیگار کی صورت میں نقد رقم کی ادائیگی کریں۔ اگرچہ کسانوں کو ریڈیمپشن پیمنٹ کے عوض غلامانہ جکڑ بندی سے نجات مل سکتی تھی، لیکن الاٹ شدہ اراضی کی قیمت مارکیٹ سے کہیں زیادہ تھا۔ اس طرح کسان جاگیردار یا ذمہ دار کی اراضی پر سخت شرائط پر کام کرنے کا پابند تھا۔ اس سے یہ دونوں طبقات کے مابین تعلقات تضاد پر مبنی قائم رہے۔ یہ اس لیے بھی کہ کسان اپنے کندھوں پر ذمہ دار کی طرف سے عائد کردہ بوجھ کو اٹھا کر زندگی گزارنی اس کو پڑھنے پر مجبور تھا۔ اس موضوع پر ہم کسی علیحدہ ایک پروگرام اس پہ کر لیں گے کہ اس دور میں کسانوں کی کیا حالت زار تھی اور کسانوں کو کس طریقے سے انہوں نے جاگیردارانہ نظام سے علیحدہ کر کے اگرچہ آزادی دے دی، لیکن پھر کس طریقے سے ان کو پابند کیا گیا۔ بہرحال اس پہ ہم علیحدہ پروگرام کریں گے۔ لیکن روس میں ایک طرف تو وہ طلباء تھے جو اپنی تعلیم اور سوچ سے بہرہ ہو کر سماجی سطح پر تبدیلیاں لا رہے تھے، تو دوسری طرف روس کے دانشور جو اپنے خیالات اور افکار سے لوگوں کا شعور ڈیولپ کر رہے تھے، اگرچہ انہیں روایات پسند مذہبی طبقے سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، لیکن اس تبدیلی کا سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ روس میں کئی سیاسی تحریکیں ابھر کر سامنے آ رہی تھیں، جس میں نیالسٹ تحریک ہر قدیم ادارے اور روایات کو یکسر ختم کر دینے کی بات کرتے تھے۔ وہ اس لیے کہ ان قدامت پسند اداروں کے خاتمے سے جدید روس کا تصور ابھرے گا۔ اس طرح دوسری جماعت پاپولسٹ جو اشتراکی نظام قائم کر کے بادشاہت کا یکسر خاتمہ چاہتے تھے، وہ اپنے تئیں سمجھتے تھے کہ یورپ جس سرمایہ دارانہ نظام سے گزر رہا ہے اور محنت کش طبقہ نے اس نظام کے جو ظلم و استحصال کو برداشت کیا ہے، ضروری نہیں کہ روس بھی سرمایہ داری نظام سے گزر کر سوشلزم کا نظام قائم کرے۔ اس سلسلے میں اس جماعت کی لیڈرشپ نے مارکس اور اینگلس کو خطوط بھی لکھے۔ اس کے برعکس کمیونسٹ پارٹی کا موقف تھا کہ روسی سماج کو سرمایہ داری نظام سے گزرنا چاہیے، کیونکہ سرمایہ داری صنعت و حرفت کو قائم کر کے پیداوار میں اضافہ کرتی ہے، اس سے ٹریڈ یونین منظم ہوتی ہیں، جمہوری روایات پنپتی ہیں۔ اس لیے سرمایہ داری نظام کے بعد سوشلزم کا آنا اس کے دیر پا استحکام کا باعث ہوگی۔
لیکن ان تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس دور کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے کہ روس کا سماج اب بادشاہت کے ادارے کو چیلنج کر رہا تھا۔ کسان، مزدور، طلبہ باشعور ہو رہے تھے، ذہنی طور پر کسی بھی تبدیلی سے ہم آغوش ہونے کو تیار ہو گئے تھے۔ نوجوان اس نظام کو پلٹنے کے لیے سیاسی جدوجہد کی طوالت سے تنگ ہو کر دہشت گردی کا راستہ اپنانے پر آمادہ تھے، کیونکہ وہ پینک ہو چکے تھے۔ اس لیے وہ دہشت گردی کی وارداتیں کر کے حکمران طبقے کو خوف زدہ کرنا چاہتے تھے۔ ان میں ایک گروپ نے زار روس کے علاوہ دیگر امراء سلطنت کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ ریاست کا پورا ڈھانچہ ہل جائے اور ختم ہو جائے۔ اس کے رد عمل میں جب ریاست کو اس بات کا علم ہوا تو ریاست کی جانب سے سختیاں ہوئیں۔ انہوں نے پورے ملک میں جاسوسی اور مخبری کا جال بچھایا، بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئیں، تھوڑی تھوڑی اور چھوٹی چھوٹی اور ذرا سی شبہ پر سارے عام پھانسیاں دینا معمول بن گیا۔ انہی پھانسیاں پانے والوں میں سے ایک لینن کا بڑا بھائی بھی تھا، الیگزینڈر، جسے انقلابی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں پھانسی دے دی گئی۔ اسی پھانسی نے لینن کی زندگی کا رخ موڑ دیا اور وہ خود انقلاب کی راہ پہ چل پڑا۔ روس میں ریاستی جاسوسی نظام نے انقلابیوں کو منظم نہ ہونے دیا۔ اکثر کو سائبیریا بھیج دیا گیا بطور سزا، کچھ انڈر گراؤنڈ ہو گئے، روپوش ہو گئے، لیکن وہ سب ایک فیصلہ کن جنگ کی طرف گامزن تھے۔ اور پھر 1905 کا سال آ گیا، اور یہ سال بھی روس کی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس 1905 کے حوالے سے، جسے انقلاب بھی ہم کہتے ہیں، اور اس کے حوالے سے ہم اگلی نشست پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینل تلاش حق ود عامر ہاشمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو بہتر ویڈیوز ملتی رہے۔ اگلی نشست جو ہم 1905 کے انقلاب کے حوالے سے کریں گے کے لیے منتظر رہیے۔ اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔